بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اتوار ہے اور تاریخ ہے 13 ستمبر 2020۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے چین اور انڈیا کے سرحدی تناؤ کے حوالے سے ہونے والی نئی پیش رفت کے بارے میں۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ بھارت اور جاپان میں فوجی تعاون کا معاہدہ۔ بھارت کی وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور جاپان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت رسد اور سروسز کی فراہمی کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کو ایک دوسرے کے فوجی اڈوں تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں حالیہ برسوں کے دوران دفاعی تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اور دونوں ملک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت اسی طرح کے معاہدے امریکہ، فرانس، جنوبی کوریا، سنگاپور اور آسٹریلیا سے بھی کر چکا ہے۔ امریکہ سے 2016 میں کیے گئے معاہدے کے تحت بھارت کے جنگی طیارے امریکی تنصیبات سے ایندھن حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ بھارتی فوج امریکہ کے کچھ اڈوں کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے سرحدی تنازع پر شدید کشیدگی بھی جاری رہی تھی۔ ایران نے عالمی اپیلوں کے باوجود اپنے ریسلر کو پھانسی دے دی۔ ایران نے قتل کے الزام میں سزائے موت کاٹ رہے اپنے ایک عالمی شہرت یافتہ پہلوان نوید افکاری کو پھانسی دے دی ہے، جبکہ اس ریسلر کی سزا میں کمی اور انہیں پھانسی نہ دینے کے حوالے سے بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے رحم کی اپیلیں بھی کی گئی تھیں۔ 27 سالہ نوید افکاری پر سن 2018 کے ہنگاموں کے دوران ایک سیکیورٹی گارڈ کو ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پر تشدد کر کے انہیں اس جرم کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ سن 2018 میں ایران بھر کے شہروں میں مظاہرین معاشی مشکلات اور سیاسی جبر کے باعث احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ٹرمپ نے کورونا کی سنگینی سے متعلق حقائق چھپائے، نئی کتاب میں دعویٰ۔ امریکہ میں منظر عام پر آنے والی ایک نئی کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2020 کے آغاز میں ہی اندازہ تھا کہ کورونا وائرس امریکہ میں کتنا ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امریکی شہریوں سے حقیقت چھپائی اور انہیں وبا کی شدت سے متعلق آگاہ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک معروف امریکی صحافی کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ کتاب کے مطابق رواں برس 28 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران مشیر برائے قومی سلامتی نے صدر ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ کورونا وائرس ان کی دور صدارت کا سب سے بڑا اور مشکل ترین مسئلہ ثابت ہوگا۔ واضح رہے یہ وہی وقت تھا جب کورونا وائرس نے چین کی سرحدوں سے نکل کر باقی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کووڈ-19 ویکسین کی آزمائش دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ یہ آزمائش اپنے اہم مرحلے میں اس وقت روک دی گئی تھی جب برطانیہ میں ایک رضاکار میں اس کے منفی اثرات کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ ناروے کے ایک انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان نے صدر ٹرمپ کا نام 2021 میں امن کے نوبیل انعام کے لیے بھیجا ہے اور انہوں نے اس کی وجہ صدر ٹرمپ کا حال ہی میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی میں کردار بتائی ہے۔ اور نصف صدی میں جنگلی حیات کی آبادی میں 2/3 کمی۔ دنیا بھر میں جنگلی حیات کے تحفظ اور ماحولیاتی و موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے سرگرم ایک بین الاقوامی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے اپنی جاری کردہ لیونگ پلانٹ رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا میں 50 سال کے دوران جنگلی حیات کی آبادی میں 2/3 کمی ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایسی کمی اس سے قبل کسی اور دور میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ قدرتی ماحول کی تباہی کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ یہی وجوہات دنیا میں کورونا وائرس جیسی مہلک وباؤں اور مختلف امراض کے پھیلاؤ کا بھی باعث بن رہی ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ چین اور انڈیا سرحدی تناؤ کو کم کرنے پر کیسے آمادہ ہوئے؟ کئی ماہ تک ہمالیہ کی پہاڑی علاقے میں سرحدی کشیدگی جاری رہنے کے بعد انڈیا اور چین نے یہ حیران کن اعلان کیا ہے کہ دونوں ممالک کی افواج جھڑپوں میں ملوث نہیں ہوں گی۔ دونوں ممالک کا 5 نکاتی مشترکہ اعلامیہ چینی اور انڈین وزارت خارجہ کی ماسکو میں ہونے والی ملاقات کے بعد جاری کیا گیا۔ یہ اعلامیہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس ہفتے کے شروع میں چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز میں کہا گیا تھا کہ چینی فوج بہت تیزی کے ساتھ انڈین فوج کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے
اور اگر نئی دہلی نے جنگ شروع کی تو ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ جواب میں انڈیا نے بھی جارحانہ مزاج اختیار کیا اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا، کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے۔ چین اور انڈیا کی افواج جو دونوں ملکوں کے درمیان طویل سرحدی علاقے میں اس سال اپریل سے آمنے سامنے کھڑی ہیں، ان کے درمیان 15 جون کو لداخ کے خطے گلوان وادی میں ایک جھڑپ میں انڈیا کے کم سے کم 20 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ابھی بھی دونوں ملکوں کی جانب سے اس علاقے میں بڑی تعداد میں فوجی دستے تعینات ہیں اور گزشتہ 70 سال سے حل طلب سرحدی تنازع پر دونوں کے متضاد دعوے ہیں جنہیں حل کرنا آسان نظر نہیں آتا۔ مگر حالات میں یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ ایسی سنگین صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہوا کہ دونوں ممالک اتنی جلدی ایک مشترکہ معاہدے پر متفق ہو گئے؟ امریکہ کے تھنک ٹینک سے منسلک ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہیں بہت جلد احساس ہو گیا کہ جنگ خواہ وہ محدود پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، دونوں کے بھلے کے لیے نہیں ہوگی۔ جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اور پورے خطے کے لیے تباہ کن صورتحال، اور دونوں کو احساس تھا کہ جنگ ہونے کی صورت میں معیشت کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا ماضی میں انڈیا کی جانب سے چین میں سفیر کی حیثیت سے کام کرنا شاید اس موقع پر سود مند ثابت ہوا ہو، کیونکہ وہ چینی سفارتکاروں سے اچھے مراسم رکھتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایسے سفارتکار کی موجودگی کی وجہ سے کافی فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ ذاتی مراسم سفارتکاری میں بہت کام آتے ہیں۔ اس کشیدگی کے کم ہونے کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے اس خطے کے ناموافق موسمی حالات۔ موسم سرما کے دوران گلوان وادی میں رہنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ فوجیں دشوار گزار حالات میں رہنے کی عادی ہوتی ہیں اور اس کے لیے تیار بھی، لیکن دونوں ہی کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ دوسری جانب خبریں ہیں کہ انڈین فوج نے کچھ ایسے مقامات پر قبضہ حاصل کر لیا ہے جس سے وہ چینی چوکیوں پر نظر رکھ سکتی ہے، تاہم دونوں ممالک نے باضابطہ طور پر ان خبروں کی تصدیق نہیں کی۔ دونوں ہی ممالک اس وقت مختلف نوعیت کے بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ انڈیا میں کورونا وائرس کا مرض انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی معیشت کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، اور ایسے وقت میں جنگ ان کے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ ادھر چین کو الگ چیلنجز درپیش ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کافی خراب ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا بھر سے ان کی ہانگ کانگ میں لیے گئے اقدامات کے خلاف مذمت ہو رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ امن کتنی جلدی بحال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مشترکہ اعلامیہ تفصیلات سے آری ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بارے میں کچھ بھی نہیں، حالانکہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان وہی اصل سرحد ہے۔ LAC کے ساتھ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں فوجیں تعینات ہیں، اور ان کے بارے میں کیا ہوگا اس پر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں امن آنے میں شاید وقت لگے۔ وہ بہت بڑا علاقہ ہے اور دونوں افواج کے کمانڈروں کو سمجھوتا کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ابھی وہاں پر بہت تناؤ ہے۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ حالات پہلے کی طرح برقرار رہیں، لیکن دونوں کا اس حوالے سے اپنا اپنا موقف ہے۔ چینی فوج اس علاقے میں کافی آگے تک پہنچ گئی ہے جسے انڈیا اپنا حصہ کہتا ہے، اور اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آیا وہ اسے خالی کرے گا یا نہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وجہ سے سارا معاملہ شروع ہوا تھا وہی شاید ختم کرنے کی وجہ بن جائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تعمیر ہونے والی سڑک جو انڈین فوج کے دستوں کو ایک پاکستان کی سرحد سے قریب اور قراقرم پاس سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر بنائے گئے فضائی اڈے تک ملانے میں مدد دیتی ہے، وہ حالیہ کشیدگی کی بڑی وجہ بنی ہے۔ دوسری جانب بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ شاید صرف سڑک کی تعمیر اس کشیدگی کا باعث نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی تعمیر میں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ ان کے مطابق دیگر کئی وجوہات جیسے انڈیا کا اپنے زیر انتظام کشمیر اور لداخ کی حیثیت تبدیل کر دینا اور انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات بھی اس کشیدگی کے محرکات ہو سکتے ہیں۔ انڈین تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ چین کو ایسا لگا کہ شاید انڈیا کے ساتھ جارحیت دونوں انڈیا اور امریکہ کو ایک تنبیہ کے طور پر اشارہ جائے گا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چین اس وقت سفارتی طور پر دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ایک طرح کی جنگ کی حالت میں ہے،
اور یہ اس وقت سے ہو رہا ہے جب امریکہ نے اس پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے کورونا وائرس کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں لیے تھے۔ بھارتی ماہرین کے مطابق اس وجہ سے انہوں نے جارحانہ مزاج اختیار کیا ہے اور یہی مزاج چینی حکام کے بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی سفارتی پالیسی میں جارحیت ایک اہم عنصر ہے اور یہ حالیہ مہینوں میں زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ چین کا سرکاری میڈیا بھی اپنی فوجی طاقت کے بارے میں اکثر و بیشتر یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ جون اور جولائی کے مہینے میں جب گالوان وادی میں جھڑپ ہوئی تھی تو اس وقت بھی انڈیا اور چین کے حکام نے احتیاط سے بیانات دیے تھے، لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں چین کی جانب سے بیانات میں سختی بڑھ گئی ہے۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ شاید اس لیے ہوا ہے کیونکہ دونوں ملک نہیں چاہتے کہ انڈین وزیراعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کی دونوں ممالک کے تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں رائیگاں نہ جائیں۔ یاد رہے، انڈین وزیراعظم مودی سن 2014 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اب تک چینی صدر سے 18 دفعہ ملاقات کر چکے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے سب پر پانی پھیر دیا، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں ممالک اپنے اپنے عوام کو اس مشترکہ اعلامیہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کو اپنے بیانیے کو بدلنے میں مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ انڈیا کے مقابلے میں وہ کمزور نظر آئیں، اور ظاہر ہے کہ دہائیوں پرانے مسئلے چند دن میں حل نہیں ہو سکتے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم اس کو ایک اچھے آغاز کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مذاکرات کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے، لیکن ہمیں بہت احتیاط سے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔